سورۃ النحل بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. کس فیصلے کی بات ہے یہاں؟ ہجرت کی طرف اشارہ ہے. اور پیغمبر جب ایک جگہ سے ایک شہر سے ہجرت کر جاتا ہے تو پھر پیچھے والوں کی شامت آ جاتی ہے. اہل مکہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، تم پہ عذاب آئے گا، تو اچھا لے آؤ. دھمکی دیتے تھے لے آؤ وہ عذاب. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب فیصلہ ہو چکا ہے، ہجرت کے بعد جلدی تمہاری خبر لی جائے گی، اب جلدی نہ کرو. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، یعنی نبوت کو، وحی کو، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، خبردار کر دو، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. تعالی عما یشرکون، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کا آغاز ایک بالکل باریک چھوٹی چیز سے کیا کہ جو نیکڈ آئی کو نظر بھی نہیں آتی، لیکن وہی انسان جب اللہ کی خاص رحمت اور اس کے دیے ہوئے رزق پر پل کر ایک مکمل انسان بنا اور پھر دنیا میں آ کر جب بولنے کے، سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا، تو حیرت کی بات ہے کہ اس نے زبان اللہ کے خلاف کھولی، اپنے خالق کے خلاف، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس نے اس کی ساری ضروریات پوری کی. وہ اسی کے بارے میں باتیں بنانے لگا اور اس کے ساتھ اوروں کو خدا بنانے لگا. اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے لیے جو اس نے نعمتیں پیدا کی ہیں خاص طور پر ان کا ذکر فرماتے ہیں. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور مویشی جانوروں کو اس نے پیدا کیا. کس لیے؟ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، خوراک بھی ہے، اور اس طرح کے دوسرے فائدے بھی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے، خوبصورتی ہے، بیوٹیفل سین، جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو. یعنی اکٹھے جب وہ نکلتے ہیں اور گراسی لینڈز پر وہ اکٹھے چر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے والا منظر ہوتا ہے. اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے اور وہ جانور پیٹ بھر کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اور خوشی خوشی وہ آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مالک کی بات مان رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سین ہوتا ہے. یہ افسوس ہے کہ اب انسانوں نے یہ سین دیکھنے چھوڑ دیے، صرف مصنوعی زندگی کے اندر ہی گم ہو کے رہ گئے. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، خاص طور پر ہلی ایریاز میں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں، یعنی پیدا کر چکا ہے یا آئندہ پیدا کرے گا. اور اگر سواریوں کے کانٹیکس میں تو آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں تو سواری کے لیے گھوڑے گدھے ہی تھے، لیکن آج انسان نے جو ترقی کی اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس طرح مولڈ کیا، مثلا لوہا اللہ نے بنایا اور اس سے اس نے جہاز بنائے، ریل گاڑیاں بنائی اور بہت سی طرح طرح کی گاڑیاں، کاریں. فرمایا کہ ایسی اور بھی چیزیں آئیں گی کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں، اور ہر دور کا انسان اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے
اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی یہ چیزیں صرف کھانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس لیے بھی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگایا جائے اور اللہ کی پہچان بھی پیدا ہو. اور دن رات ہم اس طرح کی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں مگر ہم صرف ان کو کھانے کا ہی شوق رکھتے ہیں، اس سے کچھ اور نہیں حاصل کرتے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک چارہ جانور بھی کھاتا ہے اور کوئی غور و فکر نہیں کرتا، اور ہم انسان بھی کچھ چیزیں کھا رہے ہیں کوئی اور غور و فکر کسی قسم کا نہیں کر رہے، تو پھر ہم نے اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں، یعنی ایک ڈسپلن میں ہے، تمہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، یعنی زمین کی جو پیداوار ہے اس میں رنگ بہت ہے، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، مچھلیاں وغیرہ، سی فوڈ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، پرلز وغیرہ. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اب دیکھیے کہ پانی میں ایک سوئی ڈالے تو وہ گر جاتی ہے، نیچے بیٹھ جاتی جا کے، اور کس طرح اتنے ہیوج کشتیاں اور جہاز جو ہیں وہ پانی کی سطح پر تیر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی کس قدر رحمت ہے بندوں کے لیے کہ اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی ہے اور انسان کی مختلف جگہوں پر جا کر رزق کے نئے نئے وسائل کو تلاش کرنے کا موقع بھی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے، یعنی پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے انسانوں کے نکلنے کے راستے تاکہ تم راہ پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی، یعنی ساری زمین بالکل ایک جیسی فلیٹ نہیں ہے بلکہ ہر خطے کے کچھ لینڈ مارکس ہیں، کچھ ایسے سائنز ہیں کہ جس سے انسان پہچان جاتا ہے کہ میں کون سے علاقے میں ہوں. وَعَلَامَاتٍ، اور علامات، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. یعنی دن کے وقت اور نشانیاں نظر آتی ہیں اور رات کے وقت گھپ اندھیرے میں ستاروں سے انسان اپنی ڈائریکشنز معلوم کرتا ہے، خصوصاً سمندر میں جب ہو. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، یعنی ان کے جو معبود سو کالڈ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. افلا تذکرون، کیا تم ہوش میں نہیں آتے، تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ تو صرف موٹی موٹی چند چیزیں جو تم ہر روز دیکھتے ہو وہ تمہیں دکھائی جا رہی ہیں. ایک تو نا انسان دیکھتا ہے اور پھر ایک اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں پر غور کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر غور و فکر کرتے. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پرندہ بھی اڑتا تو آپ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی سبق ہمیں نکال کے بتاتے. ہر چیز میں غور و فکر کرتے. ان اللہ لغفور الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اعلان کرتے ہو. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کی خالق نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ان معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو کبھی زندہ تھے پھر مر گئے تو لوگوں نے ان سے اپنی حاجتیں پیش کرنا شروع کر دی ان کے آگے اور ان سے دعائیں کرنے لگے، حتیٰ کہ بعض لوگ ان کے آگے سجدے بھی کرنے لگے، ان کی قبروں پہ سجدے کرنے لگے. تو فرمایا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، وہ کس چیز کے مالک ہیں، تم ان کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو،
ان سے کیوں باتیں کرتے ہو، ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان کو تو اپنا بھی مستقبل نہیں پتا، تمہارا کیا بنائیں گے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، ایک جس نے پیدا کیا، جو رزق دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جس کے پاس جا کر اپنی ساری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، کیونکہ انسان کے قدم میدان حشر سے ٹل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ چند سوالوں کے جواب نہ دے دے، جن کی تفصیلات احادیث میں آئی ہیں۔ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے۔ اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے بھی پسند نہیں۔ تکبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو بندوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ بندوں کے سامنے تو انسان مال و دولت اور دنیاوی چیزوں کے ساتھ تکبر کرتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کی بات نہ مان کر، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی علم ہے یا جو بھی حکمت ہے انسان کے اس کے مقابلے میں کتنی کا عقل ہے، کیا سمجھ ہے، کیا علم ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کو ایک طرف چھوڑ کے اپنی عقل کی باتیں شروع کر دے یا انسانوں کی باتیں کوٹ کرے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ اب ایک طرف اگر کسی کو قرآن کی آیت بتائی جا رہی ہے، دوسری طرف وہ کہے نہیں میرے خیال میں تو یوں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کا خیال کیا حقیقت رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور ہمارا علم کیا ہے؟ ہم تو اپنے ماضی کو بھی بھول چکے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے۔ اپنا نہیں پتا تو ساری دنیا کے احوال کا کہاں پتا؟ تو جس کا علم ہی محدود ہے اس کی بات کیا معنی رکھتی؟ تو جب انسان اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، بطر الحق کرتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں جو اس کے مقابلے میں اکڑے یا اپنی باتیں کریں یا اپنی روش پر جمے رہیں۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، پرانے قصے کہانیاں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹے جنہیں جہالت کی بنا پر یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ انسان کو جس چیز کا علم نہ ہو وہ دوسرے کو نہ بتائے، کیونکہ اگر وہ شخص اس جہالت کی بنا پر بتائی ہوئی بات پہ چلے گا تو وہ جو بھٹکے گا اس کی ذمہ داری بھی بتانے والے پہ پڑے گی۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، لیکن جب عذاب آیا تو کہیں بھاگ کر بھی نہ جا سکے۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑے کیا کرتے تھے؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، یعنی یکا یک موت کا فرشتہ ان کو آ کے پکڑ لیتا ہے، تو وہ سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے، یعنی اس وقت بالکل مسکین بن جاتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ تو یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ انسان دنیا میں اپنی آزادی کو انجوائے کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، بولنے کی بھی آزادی ہے، جس کو جو جی چاہے کہہ دیتا ہے۔
اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے تو خوب اپنی آزادی انجوائے کر رہا ہے، لیکن یہ زیادہ دن کے لیے نہیں ہے آزادی. انسان اسی حال میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے کہ اچانک موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہی جیسے کوئی پولیس مین ہو، رنگے ہاتھوں پکڑ لے کسی مجرم کو. تو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو اچانک آ کے ایسے گرفتار کرتے ہیں کہ ان کی جان نکال کے ہی چھوڑتے ہیں، اور اس کے لیے وہ آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور جان ان کی بچ رہی ہوتی ہے اور ادھر ادھر دوڑ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہر چیز نکال کے لے جاتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ان سے بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم سب کر کیوں رہے تھے ایسے. وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے تھے، ان سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے، جیسے کسی مجرم کو کوئی پکڑے اور پوچھے کہ تم یہ غلط کام کیوں کر رہے تھے، اور وہ صاف مکر جائے اور انکار کرے کہ میں تو نہیں کر رہا تھا. تو جو لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یہ جھوٹ کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ مرتے وقت اور مرنے کے بعد بھی جھوٹ سے مدد لینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت ان کی آزادی ختم ہو چکی ہوگی. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ. دوسری طرف جب تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے نازل کی، قالوا خیرا، تو جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے، یعنی اللہ نے قرآن کی شکل میں جو اتارا ہے بہت ہی اچھا ہے. اس طرح نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو یہ جواب دیں کہ اللہ نے جو اتارا ہے سچ اتارا ہے، اچھا ہے، ہماری بھلائی ہے اس میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرتا ہے، ان کے لیے خیر و بھلائی، نیکی کے مزید مواقع ان کو دیتا ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ آخرت کا گھر تو بہتر ہے ہی. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ کتنا اچھا گھر ہے متقی لوگوں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا. جنات عدن يدخلونها، ہمیشہ کی جنتیں جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ ہے جنت کی تعریف. جو لوگ اس دنیا میں اپنے اوپر روک لگا لیتے ہیں، ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، کل جب اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی مرضی کے مطابق، خوشی کے مطابق رہنے کا موقع جنت کی صورت میں عطا کریں گے. وہاں ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہوگی. لہم فیہا ما یشاؤون. اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان کتنی بھی کوشش کرے، کتنا بڑے سے بڑا انسان بھی کیوں نہ ہو، ہر چیز اپنی مرضی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اگر اس کی بہت زیادہ بھی اتھارٹی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، مثلا فوڈ کے معاملے میں ریسٹرکشنز ہو جاتی ہیں، ہیلتھ کے معاملے میں اور بہت سی چیزوں کے معاملے میں طرح طرح کی رکاوٹیں آتی. زندگی میں انسان اپنی ہر خواہش پوری کر ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر میرے ارمان کم نکلے. یعنی انسان کتنی بھی خواہشیں پوری کرے وہ پوری نہیں ہو سکتی دنیا میں، وہ صرف آخرت میں ہی ہوگی. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ متقی لوگوں کو جزا دیتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی جان نکالنے آتے ہیں تقوی والوں کی، یقولون السلام علیکم، تو السلام علیکم کہہ کے ان کی جان لیتے ہیں، یعنی ان پر سلامتی کی دعا بھیجتے ہیں، اور پھر خوشخبری دیتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اور جنت میں داخل ہو جاؤ بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، یعنی جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک. اب یہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار انہیں دامنگیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو گئی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء
مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے. اللہ نے کیوں آزادی دی تھی؟ ابھی ہمارا قصور نہیں. اگر آزادی نہ ہوتی تو امتحان کیسے ہوتا؟ نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یعنی ایسے حجت بازی ہے ان کی. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں. اللہ کی مشیت کا بہانہ کر کے لوگ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ یعنی لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے لیکن پیغمبر کا کام کیا حق بتا دے اور پھر ان کو ان کی مرضی پہ چھوڑ دے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہ تھا ہر پیغمبر کا بنیادی میسج کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. یعنی شیطان کے پیچھے مت چلو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی. یعنی ہر پیغمبر کے آنے کے بعد قوم دو حصوں میں بٹ گئی. کچھ ماننے والے تھے اور کچھ انکار کرنے والے. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو چکا. یعنی پھر دو انجام مختلف طرح کے سامنے آئے. جیسے دو طرح کے لوگ تھے اسی طرح دو طرح کے انجام. ایک کامیاب ہونے والے اور دوسرے ناکام ہونے والے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے بھی حریص ہوں مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیتا. اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اصل میں مدد چاہتے بھی نہیں اور ہدایت پسند بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں کہ زبردستی کسی کو ہدایت دے، اس پر جبر کرے. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. یہ بھی وہ اپنے طور پہ کیے جا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے یعنی اپنے گھر بار چھوڑ گئے، کہتے ہیں کہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے. یعنی وہاں پھر وہ امن سے رہنے لگے، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے بچ گئے. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. یعنی جو جتنی بڑی قربانی کرے گا اس کو اتنا بڑا صلہ ملے گا. کاش جان لو وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں. کیا جان لیں کہ ان کا انجام کتنا اچھا ہوگا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے آپ سے پہلے جب بھی کبھی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے ہیں یعنی مرد ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی چنتا ہے اور پھر خود ہی ان کو پیغام دیتا ہے. اہل ذکر سے پوچھ لیجئے یعنی علماء اہل کتاب سے اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. یعنی کنفرم کر لیجئے کہ کیا پہلے بھی کبھی رسول آئے تھے یا نہیں. تو ظاہر ہے کہ پچھلی کتابوں میں بھی بہت سے رسولوں کا ذکر ملتا ہے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے. کس لیے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح کرو، وضاحت کرو جو ان کے لیے اتاری گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اس لیے دیا گیا کہ آپ عملی نمونے سے اور اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو اس قرآن پر عمل کرنا سکھائیں. یعنی کچھ چیزیں کر کے دکھائیں اور کچھ بتائیں. اب مثلا قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، اب اس کا عملی طریقہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا لیکن فرض ہے دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی.
تو وہ کیا طریقہ تھا جس پر آپ نے اس فرض کو ادا کیا؟ تو آپ نے اس کو وضاحت کر کے دکھائی اور لوگوں نے اس کو لیا اور پھر اس پر عمل کیا. اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، یہ سب باتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتی ہیں. اسی طرح مثلا نکاح ہے، قتل کا قصاص ہے، اور بہت سے احکامات ہیں جن کا حکم تو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن تفصیلات نہیں ملتی کہ کرنا کیسے. یعنی یہ تو ہے what to do، لیکن how to do یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے، چاہے وہ قولی ہو چاہے فعلی، اس سے پتہ چلتی ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. کبھی سایہ دیکھ کے ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ سایہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ہم نے سایہ بنایا، اور وہ سایہ اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے. یعنی وہ چیز اگر خود نہیں زمین پر جھک سکتی تو اس کا سایہ جھک کے اللہ کی اطاعت کا اظہار کر رہا ہے. اور وہ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. یعنی صرف مادی چیزیں نہیں، بہت سے جاندار بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. یہاں پر سجدہ واجب ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ وہی کر رہی. سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، بادل، دریا، پہاڑوں کے اندر کی مخلوق، زمین پہ چلنے والے جتنے بھی کیڑے مکوڑے، پرندے، سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع اور اسی کام میں لگے. وہی کھاتے ہیں جو اللہ نے کھانے کے لیے کہا ہے ان کو، جو ان کے حصے میں رکھا ہے. وہ یہ نہیں کرتے کہ دوسروں کی چیز میں مداخلت کریں. اپنے اپنے سفیر میں، اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے کام میں ہیں. لیکن انسان ان سب چیزوں کو دیکھ کر سوچے، غور کرے کہ وہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے اور وہ اللہ کی ساری نعمتیں پا کر اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ دو الہ نہ بنا لو، الہ تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو. دو کی بات اس لیے کی گئی کہ اگر دو منع ہے تو دو سے زیادہ تو جتنے بھی ہیں وہ سارے ہی منع ہیں. یعنی منیمم فگر ایک کے بعد دو ہی ہے. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے، کسی اور سے ڈرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو. اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ عام حالات میں اگر انسان اللہ کو بھولا بھی رہے تو تکلیف میں تو وہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے، مشکل آسان کر دیتا ہے، تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے. پھر وہ اوروں کے گن گانے لگتا ہے اور اوروں کے نام کی نظر و نیاز دینے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی کتنے دن تم یہ سب حرکتیں کرو گے؟ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. یعنی ان کی نظر نیاز اور ان پہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیداوار
جو اللہ نے پیدا کی چیزیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں سبحان اللہ, اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں, یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں مقرر کر رکھی ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اور ان کا اپنا حال کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے, لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہے, وہی سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. یعنی اہل عرب کی یہاں ایک بہت بڑی برائی ہے, ان کی بری رسم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں عورتوں کو وہ کوئی مقام نہیں دیتے تھے اور ان کے چند قبائل بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ ہی دفنا دیتے تھے, مار کے بھی نہیں. اور یہ انتہائی وحشیانہ اور ظالمانہ رسم تھی ان کی. فرمایا کہ تم اپنے کام دیکھو کہ کر کیا رہے ہو, اور قیامت کے دن ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تم سے حساب ہوگا. یہ اللہ کی مخلوق ہے, تمہیں مارنے کا حق کس نے دیا؟ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا نا جب اس طرح کے ظلم و ستم دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ, کیوں نہیں پکڑتا ان ظالموں کو؟ اگر وہ ہوتا تو آج یہ لوگ یہ نہ کر سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک کو مہلت دیتا ہے, ظالم کو بھی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی. اچھا کرنے والے بھی کرے اور برا کرنے والے بھی اپنا کام کر لیں, پر ایک دن آئے گا جب وہ سب کا حساب لے گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ظالم ظلم کرنے کے لیے کوئی مہلت پا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نخواستہ یعنی کہ کوئی اللہ موجود نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو پکڑنے لگ جائے تو پھر تو کوئی بچے ہی نہ, کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح کا کوئی ظلم کر ہی رہا ہوتا ہے. لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے, پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہے, اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. یعنی یہ غلط کام بھی کرتے ہیں اور بڑی خوش فہمی میں بھی ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا. ضرور یہ سب سے پہلے اس آگ میں پہنچائے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلم کر کے پھر کہیں بھاگ نکلیں؟ اللہ کی قسم آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں, اور پہلے بھی یہی ہوا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کے دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مانگ کے نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. یعنی کتاب کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اختلافات کو دور کیا جائے اور ان کو ایک نقطے پہ جمع کیا جائے, اور وہ ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. پھر اللہ تعالیٰ مزید کچھ نشانیاں دکھاتے ہیں. واللہ انزل من السماء ماء, اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ سوکھی مٹی ہوتی ہے لیکن جب اس میں پانی آتا ہے تو وہ ابھرنے لگتی ہے, اس میں سے خوشبو آنے لگتی ہے, پیداوار نکلنے لگتی ہے. تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے, ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر انسان اس سے سبق حاصل کرے. اور اس نشانی کا بار بار قرآن مجید میں اس لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ انسانوں کی پیدائش بھی اسی طرح ہوگی کہ مرنے کے بعد جو بالکل مٹی میں مل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے دوبارہ ان کو زندہ کر لے گا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے, یعنی جو اللہ کی بات سنے وہی غور و فکر کر سکتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں, یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے.
یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مویشی جانوروں کی شکل میں کیسی بہترین فیکٹریاں انسان کے لیے لگا دی، چلتی پھرتی فیکٹریاں کہ جہاں چاہے ساتھ لے جائے۔ اور اس میں دیکھا جائے، غور کیا جائے تو جانور کھاتے کیا ہیں؟ یہ گھاس۔ اس گھاس سے بھلا انسان خود دودھ بنائے؟ نہیں بنا سکتا۔ وہ گھاس کھاتے ہیں جن سے وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، بھوک مٹاتے ہیں، ان کو جتنے نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، پھر اس کا جو ویسٹ ہے وہ بھی الگ نکلتا ہے اور خون بھی بنتا ہے اس سے ان کا، اور پھر ساتھ ساتھ انسان کے لیے غذا اس میں بنتی۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان کو، یعنی دودھ زمین پہ کہیں اور نہیں بن سکتا، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، اگر یہ مویشی جانور نہ ہو تو دودھ ختم ہو جائے۔ کتنی زبردست غذا ہے جو پینے والے کی پینا بھی ہے اور کھانے والے کی کھانا بھی ہے۔ تو انسان کیوں نہیں غور کرتا کہ اللہ نے جانوروں کو چارہ کھلا کے تمہارے لیے ان کے پیٹ میں دودھ بنایا اور اس کو اتنا محفوظ رکھا کہ کہیں کسی سٹیج پر کوئی چیز مکس اپ ہی نہیں ہوتی، نہ ان کا خون، نہ پیشاب، نہ گوبر، اور نہ ان کی ضرورت کی چیزیں، وہ جا کے ہر چیز کس طرح تقسیم ہو جاتی ہے، وہ اندر تقسیم کون کر رہا ہوتا ہے اور کس مقدار سے کیا چیز بننی چاہیے یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ انسان تو ان کے اندر جھانک کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اور پھر یہ خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے بہت خوشگوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کر سکتی ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور وہ صرف دودھ پی لیتا ہے تو دونوں ہی چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی کھانے کا حصہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور پینے کا بھی۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو۔ یعنی اللہ نے تو تمہارے لیے اس میں بہترین رزق رکھا اور پاک رزق بھی، لیکن تم اس سے فائدہ صحیح طور پر نہیں اٹھاتے۔ جیسے دودھ تو اللہ نے بہت خالص بنایا لیکن انسان نے اس میں طرح طرح کی ملاوٹیں کر دی اور اسے خالص نہیں چھوڑا۔ اسی طرح باقی پھلوں وغیرہ کو بھی ابیوز کیا اور اس سے فائدے کی بجائے نقصان دہ چیزیں بنانی شروع کر دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، خیر مویشی جانور تو بہت بڑے بڑے، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ، اللہ نے ایک اور ٹائنی سی فیکٹری بھی بنائی ہے، یا اس فیکٹری کے ورکر بنائے ہیں جو انسان کے لیے صحت مند مواد یعنی شہد پیدا کرتے ہیں۔ یہ سارا عمل کیسے ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مکھی کو کس طرح اللہ نے سکھایا کہ وہ انسان کے لیے اتنی زبردست چیز بنائے کہ جس میں انسان کے لیے ہیلنگ ہے، شفا ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ، کہ جو کرنے والے اور جس کو کیا جا رہا ہے صرف اس کو پتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ مکھیوں کو کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا کیسے ہوتا ہے۔ چھوٹے سے انڈے سے وہ نکلتی ہیں اور کس طرح وہ اتنا بڑا کام کر جاتی ہیں، اور ہر مکھی کو اس کا کام سکھایا جاتا ہے۔ کہاں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کیسی تربیت ہوتی ہے، کیا سسٹم ہے، کیا انداز ہے۔ فرمایا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پہ یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور بیلوں میں چھتے بناؤ اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس کر اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو۔ یعنی اس کی اڑان نہ بہت اونچی ہوتی ہے اور نہ زمین پہ جا کے بیٹھتی ہے، بلکہ ایک سرٹن لیول پر ہوتی ہے، اور پھر کس طرح اپنے چھتے سے نکل کے جاتی ہے، رس چوستی ہے اور واپس اپنے ہی چھتے پہ آتی، کہیں اور نہیں چلی جاتی۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اور وہ صحیح قسم کے پھولوں پہ جا کے بیٹھتی، کڑوی چیزوں پر نہیں، یا ایسے جو شہد کو خراب کر دینے والی چیزیں ان پر نہیں۔ اور پھر خود چھتے کا بنایا جانا اور اس میں رائل جیلی کا بننا اور ہر ڈراپ کو الگ سے سیل کرنا اور اس پر موم چڑھانا، ایک پوری فیکٹری کا کام ہے جو ٹائنی مکھیاں کر رہی ہوتی ہیں، اور اس چھوٹی سی مکھی کے اندر پورے سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح وہ فوکسڈ ہو کر اپنے کام کیے چلی جاتی ہیں اور کسی اور کے کام میں مداخلت نہیں کرتی۔
یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. اور پھر حیرت کی بات یہ کہ شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. مختلف رنگوں میں جو غذا ہوتی ہے وہ انسان کی طبیعت پہ اچھا اثر ڈالتی ہے. تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا اور فرمایا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے, انتہائی بوڑھا ہو جاتا ہے, کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا, تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یعنی انسان اپنے علم پہ بڑا ناز کرتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ اس کو بھول جاتا ہے. کیسی کیسی بیماریاں, زائمر, ڈیمنشیا وغیرہ انسان کی ساری اکڑ ختم کر کے رکھ دیتی ہیں, اور انسان کے کنٹرول میں بھی نہیں کہ وہ اپنے بھولنے پہ قابو پا سکے یا اپنے بڑھاپے کو روک سکے یا اپنی کسی اس کمزوری کو کنٹرول کر سکے, تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں کامل اور قدرت میں بھی کامل ہے. یعنی اصل علم تو اللہ کا ہے جو ختم نہیں ہوگا. ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ ایک محدود وقت کے لیے اور پھر ایک وقت کے بعد وہ سب لے لیا جائے گا. تو یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں اس نے موقع دیا ہوا کہ جو اس نے سکھایا ہم اس پر عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں, کیونکہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد یہ نعمت بھی واپس چلی جائے گی. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی. یہ اللہ کی تقسیم ہے اور انسان اس کو ختم نہیں کر سکتا. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی اگر اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ ان کے برابر نہ ہو جائے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کائنات جو ساری اللہ ہی جس کا مالک ہے اس میں یہ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی. یعنی انسان کو جوڑا انسان سے پیدا کیا, کسی جن سے یا کسی اور جانور سے نہیں, تو زندگی کتنی دوبھر ہو جاتی. اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پھر بیٹوں کے بعد پوتے عطا کیے. یعنی ایک طرف تو بیویوں کی قدردانی اور پھر ان کے ذریعے اللہ نے جو سکون دیا اور پھر ان سے جو مزید نعمتیں عطا کی اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے جانتے باطل کو مانتے ہیں؟ یعنی بے حقیقت باتیں مانتے ہیں جن کی کوئی دلیل ہی نہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قسمتیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں, اولاد کوئی اور دیتا ہے, روزگار کوئی اور دیتا ہے, سورج کا کوئی اور خدا ہے اور چاند کا کوئی اور ہے اور رزق کی دیوی کوئی اور ہے. یہ کہاں سے یہ باتیں آ گئیں؟ یہ سب کچھ تو اللہ کے احسانات ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ رزق دینا ہے اور نہ زمین سے, کیونکہ ان کا جو اختیاری کچھ نہیں, وہ کیا دے سکتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ لوگ ان کی طرف مائل ہیں, اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو, اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یعنی اللہ کے لیے مثالوں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو کسی عام بادشاہ کی طرح مت سمجھو, یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو عام انسانوں کی صفات پر قیاس مت کرو, وہ ان سب سے بالا و برتر ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات ہیں جن میں بظاہر یوں لگتا ہے جیسے بندوں کے اندر بھی کچھ ہے, اللہ دیکھتا ہے تو کوئی کہے انسان بھی دیکھتا ہے. یہ صرف لفظی مماثلت ہے. اللہ کا دیکھنا اور بندے کا دیکھنا دو مختلف چیزیں ہیں. وہ ظاہر, باطن, ماضی, مستقبل ہر چیز دیکھتا ہے, اور بندہ کیا دیکھتا ہے, اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دیکھنا میں اس میں بھی کمی ہو جاتی, اور بغیر کسی آلے کے وہ مزید دیکھ ہی نہیں سکتا. پھر فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. اللہ ایک مثال دیتا ہے, ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا,
دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے، یعنی ایک صاحب اختیار ہے اور ایک بے اختیار. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر بات جانتے ہی نہیں، یعنی وہ اس فرق کو محسوس ہی نہیں کرتے. وضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم لا يقدر على شیء وهو کل على مولاہ. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گنگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. تو جب انسانوں میں اتنے بڑے بڑے فرق ہیں تو خالق اور مخلوق میں کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، چھپی ہوئی باتوں کا علم انسانوں کو نہیں. اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ زیادہ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جتنی دیر میں آدمی کی پلک جھپک جائے اور قیامت واقع ہو چکی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کوئی مزدور بلانے کی ضرورت نہیں کہ جو آسمان کو توڑے اور پہاڑوں کو توڑے اور پانی کے ساتھ کچھ کرے. ایک لمحے میں سب کچھ ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی کچھ کم، پلک جھپکنے سے بھی تھوڑی دیر میں قیامت آئے گی. یعنی یہ بھی کچھ ٹائم لیتی ہے آنکھ بند ہو کر کھلنے میں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. یعنی انسان اگر اپنی پیدائش کے مرحلے پر غور کرے کہ جب دنیا میں آتا ہے وہ کوئی پتہ نہیں کون اٹھا رہا ہے، کیا کھلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ بھی اس کا اختیار نہیں ہوتا اور کچھ بھی علم نہیں ہوتا. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے، یعنی وہ ذرائع عطا کیے جن سے تم علم حاصل کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. یعنی جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم اس کے وفادار بنو. لیکن انسان جب انہی ذرائع آنکھ، کان، زبان وغیرہ کو استعمال کر کے علم حاصل کر لیتا ہے تو جتنا زیادہ علم ہو جاتا ہے پھر اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں شک کرنے لگتا ہے اور اس کے کلام کے بارے میں حجتیں پیش کرنے لگتا ہے اور اس کی اطاعت کے لیے طرح طرح کی تعویلیں اور بہانے کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کس قسم کی شکر گزاری ہے کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا اور تم اسی کو بھول رہے ہو، اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہو. تو یہ تو شکر گزاری نہ ہوئی. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. یعنی لباس کے علاوہ تمہارے لیے خیمے بھی ہیں، تمہارے موویبل گھر، جہاں جاتے ہو ساتھ لے جاتے ہو، وہیں خیمہ لگا کے گھر بنا لیتے ہو. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. یہ سایہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، خاص طور پر وہاں جہاں دھوپ تیز ہو، صحرا ہو، گرمی ہو اور کوئی درخت نہ ہو اور کوئی آڑ اوٹ نہ ہو. تو کس طرح کوئی غار، کوئی کھو، کوئی بھی چیز جو سایہ دے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور پہاڑوں میں صرف پناہ گاہیں نہیں بلکہ ان کا ٹیمپریچر اتنا اچھا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وہ باہر کی گرمی سے ایک بہت بڑی عافیت کی جگہ ہوتی. اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں، ایسا لباس دیا جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یعنی زرہ بختر وغیرہ. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاہد کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی یہ نعمتیں ان کو نظر آ رہی ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں دن رات، لیکن پھر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر تو انکاری ہیں یا پھر ناشکرا پن کرتے ہیں.
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. یعنی دنیا میں نعمتوں کا انکار کر لیں، لیکن ایک دن تو اللہ کے پاس واپس آنا ہے، تو اس دن دیکھو کیا بنے گا، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار کا ہی مطالبہ کیا جائے گا. یعنی وہاں جا کر کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی، وہاں معافی کا وقت نہ ہوگا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کے پکارتے تھے. اقرار کر لیں گے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو دنیا میں کرتے رہے. یعنی وہ سب باتیں تعویلیں غلط ثابت ہو جائیں گی. جو وہ کہتے تھے یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ ہے اور یہ ہمیں قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، سب باتیں جھوٹی نکلیں گی. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے. دگنا کیوں؟ کیونکہ ایک تو خود روکا اور دوسرا دوسروں کو بھی روکا. اس فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. اور وہ دن یاد رکھو جب ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے گواہ اٹھا کھڑا کریں گے، اور وہ اس قوم کا پیغمبر ہوگا جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا. جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچایا یا نہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا. اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بھی اور پھر پچھلی امتوں کے بارے میں بھی ان کے نبیوں کے لیے گواہی دیں گے. اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے. یعنی بہت ہی واضح کتاب ہے جس کا مطلب سمجھنے کے لیے کچھ بہت بڑے جھمیلے کی ضرورت نہیں. کلیئر انسٹرکشنز ہیں اس کی. وَہُدًى اور ہدایت، وَرَحْمَةً اور رحمت، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور خوشخبری ان کے لیے جو فرما بردار ہوں. پھر کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، 3 کام کرنے کے اور 3 چیزوں سے روکتا ہے، اور برائی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. عدل کیا ہوتا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا. یہ کسی پر احسان نہیں ہوتا، کسی کو اس کا حق دینا عدل ہے، اور اس عدل کا اللہ نے حکم دیا ہے. اگر کوئی کسی کو حق نہیں دیتا تو یہ ظلم ہوتا ہے جس سے اللہ نے روکا، اور وہ قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. اب سے حق کیا ہے؟ مثلا اللہ کو اس کا حق دینا بندگی کا، والدین کا حق اللہ نے رکھا کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے، رشتہ داروں کا حق، یتیموں کا، مسکینوں کا، مساکین کا، فقراء کا، مسافروں کا، پھر نیبرز کا، اپنے بچوں کا، شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہے. تو اللہ نے کچھ حقوق العباد اور کچھ حقوق اللہ رکھے. ان کو جب انسان ادا کرتا ہے اور ہر ایک کا اللہ نے جو حق رکھا ہے وہ دیتا ہے تو یہ عدل کہلاتا ہے. اور احسان کیا ہے؟ کسی کے حق سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. مثلا والدین ہیں تو ان کے ساتھ اللہ نے عدل کا نہیں حکم دیا کہ جیسا وہ کرے تم بھی کر لو، نہیں، ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے. یعنی کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن پر احسان کرنا لازم ہے، صرف عدل نہیں. اب یہ احسان کیا ہے؟ حسن سلوک، نیک برتاؤ، خوش خلقی، دوسرے کی کیئر، اس کے بارے میں کنسرن، اور اس کا کچھ بھی رویہ ہو، اچھا ہو یا نہ ہو، اس سے بہتر سلوک. انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس اس کا بیٹا آیا. اس نے اس کا بوسہ لیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا. اس کے بعد اس کی بیٹی آئی، اس نے اسے اپنے ساتھ ویسے ہی بٹھا لیا. تو آپ نے فرمایا تم نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا، یعنی بیٹے کا بوسہ لیا اور بیٹی کا نہیں لیا، تو اس سے منع کیا ہے. اور اللہ کے بارے میں احسان کا رویہ کیا؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اتنے اچھے طریقے سے کرنا گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو یہ یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
تو اس طریقے پر جب یہ احساس ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، تو جو وہ عبادت ہوگی وہ ایک محسن کی عبادت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، خاص طور پر رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ عموماً انسان کو رشتہ داروں کی طرف سے کچھ نہ کچھ شکایات ہوتی ہیں، کیونکہ قریب کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے بھی ہوتے ہیں، ان کی خامیاں خوبیاں وہ بھی پہچانتے ہیں. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس رشتے میں یعنی رشتہ داروں کے بارے میں ہر کوئی توقعات ایک دوسرے سے بہت رکھتا ہے، اور وہ لینا چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا. یعنی چاہے والدین کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے یا کوئی بھی، تو ہر انسان کیا چاہتا ہے اس کے ساتھ اچھا کیا جائے، وہ خود کرے یا نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم دینے والے بنو، یہ اللہ کا حکم ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ بے حیائی سے روکتا ہے، چاہے وہ بات میں ہو، چاہے عمل میں ہو، چاہے خیالات میں. فحش چیزیں اللہ کو پسند نہیں، بے شرمی کی باتیں اللہ کو پسند نہیں. اور فحشاء یعنی کھلی کھلی برائیاں، اوپن ایولز جو ہیں. والمنکر، اور برائی سے روکتا ہے، کسی بھی قسم کی، معروف کی ضد ہے منکر، یعنی عام برائیاں جسے سب لوگ برا سمجھتے ہیں اور جن کے بارے میں شریعت بھی ان کو برا کہتی ہے. والبغی، اور ظلم سے روکتا ہے، یعنی اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، یا پھر کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، کسی کے مال میں ہو یا کسی اور حق میں ہو، یعنی عدل کے خلاف ہو یا ویسے سرکشی کا رویہ ہو، ظلم کا رویہ. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو. یعنی کوئی وعدہ جو اللہ سے کیا ہو یا بندوں سے، اس پورا کرنا لازم ہے. اور اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد مت توڑ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تعالیٰ کو حرکت پسند نہیں کہ اس کا نام لے کر پھر اس کے خلاف کام کیا جائے، یعنی جو بات اس کا نام لے کر کی گئی پھر اس کے خلاف عمل کرے انسان. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یعنی صبح سے شام تک کام کیا اور پھر کیے ہوئے کام کو ضائع کر دیا. اس کو ایک اور آسان مثال میں دیکھیں کہ جیسے کوئی شخص کھانا تیار کرتا ہے اور کھانا پکا کے بن میں الٹا دے سارا، ٹھیک ہے، تو کوئی عقل مند شخص تو نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ہر انسان کا جو عمل ہے بڑی محنت سے کیا جاتا ہے اور پھر کرنے کے بعد اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو اس نے محنت سے سود کاتا، پھر آپ ہی اسے ٹکڑے کر دیا، یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی محنت کو اکارت کر دیا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے. یعنی عہد کیوں توڑتے ہو، قسمیں کیوں توڑتے ہو؟ کیونکہ تم جب دیکھتے ہو کہ قسم توڑنے میں فائدہ ہے تو تم پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کا نام لے کے بات کی گئی تھی، بس اس وقتی فائدے کی خاطر تم زیادتی کر جاتے ہو. تو اس سے اللہ نے روکا ہے. حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یعنی عہد شکنی جو ہے ایک بدترین برائی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع کیوں لے آتا ہے جب انسان چاہتا ہے کہ عہد توڑ دے؟ کیونکہ انسان کو عہد توڑنے میں اس وقت وقتی دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کی. اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف ہی نہ کرے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کا دل ایک جیسا کر دیتا، سب کی ایک ہی سوچ ہوتی. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو انتخاب کی آزادی دی ہوئی ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی، تمہارا حساب لیا جائے گا. قیامت کے دن انسان کے قدم ہل نہ سکیں گے میدان حشر سے جب تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے دے. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. یعنی قسم کھا کے تم ایک وعدہ کر لو پھر خود سے وعدہ توڑ کے وہ مطلب پورا کر لو، یعنی کسی خاص چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے تم قسم کھا کے دوسرے کو روک دو اور خود وہ کام کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے. یعنی اگر کوئی شخص اسلام کی، مسلمانوں کی یہ صداقت پہچاننا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو ایسا اخلاق دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے گا. اور تم اس جرم کے پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو گے اور سخت سزا بھگتو گے. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے مت بیچ ڈالو،
اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ بڑے فائدے ہوں تو پھر اللہ کا نام لے کے تو تم یعنی کہ اس کو بیچ ڈالو، اللہ کے دین کو یا اللہ کی باتوں کو یا اللہ کے عہد کو توڑ ڈالو. مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو بھی فائدہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عہد کی پابندی پر بہت تلقین کی گئی ہے. یعنی ایک کمٹمنٹ کو نبھانا اور ایک اپنے کانٹریکٹس کو پورا کرنا، اور یعنی کہ جو اس میں معاہدے ہوتے ہیں، عقود ہوتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، چاہے بندوں کے آپس میں یا اللہ سے کیے گئے ہوں، ان کو نبھانا بہت ضروری ہے. اور یہ اسلام کا ایک شعار ہے. اس کی خلاف ورزی بہت بدترین برائی ہے. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ انسان فائدوں کی خاطر ہی، یعنی کوئی تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ وعدہ توڑ دیتا ہے. فرمایا کہ یہ حقیر فائدوں کے لیے وعدے مت توڑو، جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. یعنی جتنے اچھے کام ہوں گے اتنا ہی بڑا اجر ان کے لیے ہوگا، یا جتنا کسی تکلیف پر زیادہ صبر انہوں نے کیا ہوگا اتنی ہی ان کی شان و شوکت بڑھ جائے گی، اجر بڑھ جائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى. جو بھی نیک کام کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. وہو مؤمن. شرط یہ کہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی دنیا میں بھی فائدے دیں گے، دنیا میں بھی کامیابیاں ہوگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ جنت کے 100 درجے، اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اپنے درجے پہ جا کے پہنچے گا. دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درجے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوں، حالانکہ وہ عارضی ہیں، کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو سب نے چلے جانا ہے. لیکن آخرت اس کے درجے تو پائیدار ہیں. تو عقل مند شخص ہمیشہ آخرت کے درجات کی بلندی کی فکر کرے گا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو. شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے تو وہ اس وقت اور زیادہ ہوشیار ہو جاتا ہے جب انسان قرآن کی طرف آتا ہے تاکہ اس کو بھٹکائے. تو اس وقت انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی چاہیے، تاکہ شیطان اس کے خیالات یا وسوسے ڈال کے اس کے اندر حق سے نہ پھیر دے. اس کو جو آیت جس معنی کی ہے وہی اس سے سمجھ آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ شیطان کو تم پر کوئی قابو ہے یا زور ہے، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، یعنی اس کی باتیں مانتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ خود گھڑ لیا. قالوا انما انت مفتر. یہ قرآن تم خود بنا کے لے آتے ہو. بل اکثرهم لا يعلمون. بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ان سے کہہ دیجئے اسے تو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے. نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے. یعنی تھوڑا تھوڑا آنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگ اس پر عمل کر کے استقامت اختیار کریں، پھر مزید بوجھ ان پہ ڈالا جائے. اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے، ہدایت دے اور انہیں آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے. ان کا اشارہ تھا ایک غلام کی طرف جس کو انہوں نے دیکھ لیا تھا تورات پڑھتے. کہا کہ یہ ہے وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کچھ باتیں سکھاتا ہے اور پھر آپ اسے قرآن کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے
اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتے، جھوٹ تو وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پہ مطمئن ہو تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا، یعنی اسلام سے پھر کے اس طرف چلا گیا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اصل میں اس زمانے میں چونکہ بہت ٹارچر کیا جاتا تھا ان لوگوں کو جو اسلام لے آتے تھے، تو پھر کچھ لوگوں کو بعض اوقات اپنے جان بچانے کے لیے کوئی ایسی بات کہنی پڑ جاتی تھی کہ ان کی جان چھوٹ جائے، تو اس پر انہیں رخصت دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا مرحلہ ہے تو اس وقت چھوٹی موٹی بات اگر تم نے اوپر سے کہہ بھی دی تو بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر دل سے کہی تو پھر پکڑ ہو جائے گی، دنیا سے تو چھوٹ جاؤ گے مگر آخرت میں پکڑے جاؤ گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کی ناشکری کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، یعنی انہوں نے کوئی بات ایسی اپنی زبان سے بھی نہیں نکالی، وہ جگہ چھوڑ دی، لیکن جب اللہ پہ ایمان لائے تو بس پھر لے ہی آئے۔ ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، یہ بہت ہی ڈرنے والی آیت ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اپنا دفاع کرے گا، اپنے بارے میں بحث کر رہا ہوگا، اپنے اوپر سے الزام دھو رہا ہوگا، اپنے لیے جھگڑ رہا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ نہیں، اس جھگڑنے سے فائدہ کچھ بھی نہ ہوگا، ملے گا وہی جو دنیا میں کرتے رہے، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، ناشکری شروع کر دی، جیسے مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، یعنی جب پیغمبر بن کے آئے، تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پہ چھا گئیں، ان پہ قحط نازل ہو گیا تھا۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ یعنی پھر ان کے سارے سردار مکہ سے جنگ بدر کے لیے مدینہ آ گئے اور ان کی شامت آ گئی۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ یہاں پھر ایک بار حلال اور پاک کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے جو کہ دین کا اول تقاضا ہے، کیونکہ کھانا پینا ایسی چیز ہے جو انسان کو روز ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے جو کچھ تم پہ حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگاتی کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، یعنی خود سے خود فیصلہ کری حرام حلال کا، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کا اختیار نہیں دیا، اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو، یعنی خود سے یہ فیصلے مت کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پاتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جس کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اشارہ سورۃ الانعام کی آیت 146 کی طرف، جس میں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ پہ بات کی گئی تھی۔
کہ ہر ناخن والے جانور ان کے لیے حرام تھے. اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے، یعنی ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر چیزیں حرام ہوئیں. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً تیرا رب توبہ اور اصلاح کے بعد ان کے لیے غفور الرحیم ہے. اور یہ حکم سب کے لیے ہے. بھول چوک معاف ہے. انسان اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. واقعہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، یعنی اکیلے ایک امت کا کام کیا انہوں نے. جب کوئی مسلمان نہ تھا تو وہ اکیلے دنیا میں مسلمان تھے، اور پھر ان کے ساتھ ان کے بھتیجے اور جو ان کی وائف تھی حضرت سارہ وہ ایمان لائیں. اور پھر جب وہ وہاں سے نکلے عراق سے اپنے والدین کو چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر تو ایک علاقے میں اپنے بھتیجے کو بسایا. پھر جب اللہ نے اولاد دی تو ایک بیٹے کو فلسطین میں اس کام کے لیے مقرر کیا، دوسرے کو مکہ میں لا کے بسایا اور خود گھوم پھر کر مختلف علاقوں میں تبلیغ کرتے رہے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام جو آج سے 4000 سال پہلے انسانیت کے درد میں اور ان کی خیرخواہی میں اپنے ہر رشتے کو اور اپنی ہر خواہش کو قربان کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. یعنی وہ اکیلے ہیں مگر انہوں نے اتنا بڑا کام کر دکھایا. تو کسی بھی انسان کی اگر نیت سچی ہو، خالص ہو، اخلاص ہو اس کے اندر تو وہ اکیلا بھی بہت کچھ کر سکتا ہے جو لوگوں کی ایک بڑی بڑی جماعت نہیں کر پاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے اخلاص کی وجہ سے. اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو. اس کے لیے شرط یہ کہ انسان یکسو ہو، بہت سی چیزوں میں ادھر ادھر نہیں اس کی توجہ ہو. اور وہ کبھی مشرک نہ تھے، یعنی ان کی ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے خالص تھیں اور انہیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم تھا اور وہ اسی کے لیے کوشش کرتے رہے. اور ان کی صفات خاص طور پر کیا تھی کہ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے اس کو چن لیا اور اس کو سیدھے رستے کی ہدایت دی تو اللہ نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں بھی وہ نیک صالح لوگوں میں سے اٹھیں گے. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ نے آپ دیکھیے جتنی دفعہ بھی وہاں جاؤ ایسا لگتا ہے کہ دل بھرا ہی نہیں. تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے اپنے اس بندے پر کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر پیروی کریں جو مشرکین میں سے نہ تھے. رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. یعنی لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلانا ہو تو سب سے زیادہ پیار، محبت اور خیر خواہی سے، نرمی سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ نرمی میں جو خیر ہے وہ سختی میں نہیں. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر بحث بھی کرنی پڑے تو اس طریقے پر جو بہترین ہو، کیونکہ یہ اللہ کے دین کی بات ہے. تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پہ زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. یعنی جب انسان کسی کو اللہ کی بات بتائے اور جواباً مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو انسان فوراً غصے میں نہیں آ جائے اور جوابی مقابلہ نہ کرنے لگے بلکہ صبر سے کام لے، تو وہ لوگ بھی جو دین سے بھاگتے ہیں وہ دین کی طرف لوٹ آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. یعنی جب انسان سمجھے کہ صبر نہیں ہو رہا تو اللہ سے مدد مانگے کہ وہ اس کو ایسی چیزوں پر، ایسی مشکلات کے مقابلے کی توفیق دے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کیجئے اور ان کی چال بازیوں پر دل تنگ نہ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور وہ جو محسن ہوتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، وہ جو اللہ سے ڈر کر برے کام چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیشہ نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں،
بھلائی کی طرف لپکتے ہیں اور احسان کے درجے پہ کام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا پارہ مکمل ہوا. اگر اس بارے میں آپ اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہیں، کوئی بات مزید ایڈ کرنا چاہیں، کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہیں جو آپ نے اس میں سے سیکھی، تو موسٹ ویلکم. سورۃ النحل میں سٹارٹ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کے آیات میں اپنی نعمتوں کا بہت اچھا طرح سے ذکر کیا ہے. جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے. اس کے بعد یہ کہ آگے آنے والے آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ان نعمتوں کا احساس کر کے ہم کو جواب میں کرنا کیا ہے. کہ جیسے سے بتایا ہے کہ ہمیں مطلب حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے انسانوں کے حقوق، اللہ کے حقوق. اچھا، جو نعمتوں کا جو ذکر ہے نا، دو چیزیں مجھے بہت فیسینیٹ کریں، جس میں ایک تو دودھ کا ذکر اور دوسرا شہد کا. اچھا، اب دودھ اور شہد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ریڈی میڈ نہیں بھیجے ہمارے لیے، ایک بہت پروسیس کے بعد یہ چیز تیار ہوتی ہے، بہت محنت کے بعد. اب یہ انسان کے لیے اسی وقت فائدہ مند ہے کہ یہ بالکل خالص ہو. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ انسان خود ہی ملاوٹ کرتا ہے اور اپنے لیے ہی، ہمارے اپنے لیے ذات کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کریں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں تو ہمیں مطلب بیٹھے بٹھائے ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کچھ سوچا وہ کام ہو گیا. اس کے لیے ایک تو نمبر 1 محنت کرنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ وہ خالص، یعنی اس میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص نہیں ہوگا، وہ اللہ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا رحم کیا اور کتنی رحمت ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بندوں کے لیے بنائی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے لیے صرف ہماری فرما برداری اور اطاعت چاہتا ہے، جو ہمیں خالص ہو کے اس کے لیے کرنا ہے. تو ہم بندے کیوں نہیں اس کا اتنا احسان مانتے ہیں یا اس کو اتنا اپنے لیے ابلائش کرتے کہ اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، سب کچھ وہ ہمارے لیے چاہتا ہے، تو ہم اس کے لیے خالص کیوں نہیں ہوتے؟ یہ میرا خود ہی اپنے آپ سے سوال ہے کہ ہمیں اس پہ سوچنا اور غور. اس کے لیے یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ کی نعمتوں پہ غور کرے گا، ان کی قدردانی کرے گا، پھر اتنا ہی اس کے اندر احساس پیدا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو بہتر بنائے گا کہ اس نے تو ہمیں ہر چیز بہترین دی، چاہے وہ پھل ہو یا دودھ ہو یا شہد ہو یا کچھ بھی، لیکن ہمارے عمل خالص نہیں ہے. قرآن کے بارے میں یہ آیت اس صورت میں ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. یہ تین اتنی بڑی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی کہ اگر جس کو یہ میسر ہو جائے تو اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. لیکن پھر کس کے لیے؟ للمسلمین، کہ جو فرما بردار ہوں گے ان کے لیے یہ قرآن جو ہے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. اس سے پہلے جو ہم نے سورہ کا ذکر کیا ہجر، اور اس میں امیزنگلی پہلے ابلیس کا ذکر آیا، جس میں انہیں مطلب اس کا ویک پوائنٹ شاید تھا کہ سجدہ، ہی couldn't do سجدہ، اور اسے وہی ٹیسٹ دیا گیا. اس کے بارے میں بھی سا اباؤٹ لوط علیہ السلام's وائف، اور ان کی ویکنس تھی کہ she was very attached to her people، اور اس لیے ٹیسٹ میں کہا گیا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھو. سو ایٹ ٹائمز ہمارے ساتھ بھی we should understand اور know کہ ہمارا ویک پوائنٹس کیا ہے، بیکاز مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ایک ایزی ٹیسٹ نہیں دیتے ہیں. اینڈ سو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں اپنی آل راؤنڈ پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. نو آر ویک پوائنٹس کہ کہاں کہاں ہم کمزور پڑ سکتے ہیں، اور ان ایریاز میں ہمیں فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. Throughout this session, what I took out for myself was that I need to fulfill my commitments. اس میں یہ ہے کہ if I'm saying someone or I'm committing to someone that I will be there in 5 minutes, then I need to keep in focus that 5 minutes means 5 minutes. And I think it is one thing which I really need to improve in myself, that even though I am planning to do something and I commit myself to it, it is just inside my mind and I don't tell the other person what I am planning to do or after how much time, and they take it for my slackness or laziness, which then results in bad relationships or bad commitments. So after this lesson, inshallah, I will try my level best to fulfill my commitments. مجھے اس میں سورۃ الحجر میں ایک تو یہ ہے کہ جو یہ جن پہ عذاب آیا، تو وہ جو عذاب کی جگہ تھی وہ بالکل یعنی تجارتی شاہراہ پہ تھی کہ جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا،
اور یہ ایسی جگہ پہ اس لیے رکھا گیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک آزمائش تھی لوگوں کے لیے. اب اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو ہے ایک مطلب ٹورسٹ ریزورٹ سارٹ آف بن گیا ہے، کیونکہ یہ جو بحر مردار ہے تو اس پہ چیزیں فلوٹ کرتی ہیں اوپر سے، تو لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو، اس کے اوپر فلوٹ کرنا. اور یہ بہت وہاں سے لوگ کما رہے ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں، اور دوسرے ہمارے مسلمان بھی، اور ان کو ہم بتاتے بھی ہیں. فسیروا فی الارض قرآن کہتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ عذاب کے مقامات کو آپ تفریح گاہ بنا لیں اور وہاں پر گھومیں پھریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جیسے کہ آپ نے بتائی کہ مطلب وہاں پر جو عذاب کے مقامات ہیں وہاں سے گزرنے کا کیا طریقہ ہے، لیکن اس کو اب ہم مسلمانوں کے پاس کیونکہ نہ قرآن ہے اور نہ ہی حدیث کا علم ہے کہ وہ اس چیز کو جانیں. مجھے جو سب سے زیادہ جو اس میں نا صورت میں لگی ہے حضرت ابراہیم کی پرسنالٹی کو جو اللہ تعالیٰ نے مطلب بتایا ہے ہم لوگوں کو کہ دو چیزیں ان میں بہت زیادہ تھی. ایک تو وہ یکسو تھے اور ایک وہ شرک نہیں کیا کرتے تھے. تو جب ہم اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں گے تو پھر ہماری کوشش بھی یہ ہوگی کہ ہم شرک نہ کریں کم از کم. اس بارے میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3 میں مجھے جسے میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک بک ہے پرنسپلز آف لیڈرشپ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے اندر 3 چیزیں ہوں وہ ایک کامیاب لیڈر یا کامیاب انسان نہیں بن سکتا. اور وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ ایپیٹائٹ، پلیجرز اور ایسپریشنز. تو اس کو اگر ہم اس آیت کے ساتھ سورۃ الحجر کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأکلوا یعنی کھانا پینا، یعنی ایپیٹائٹ، ویتمتعوا اور یعنی ہر وقت فن، ڈیزائرز، پلیجرز کی تلاش میں رہنا، اور نمبر 3 یلہیہم العمل کہ لانگ ٹرم پلاننگز کرنا. تو بحیثیت نیشن امت مسلمہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا مقصد صرف کھانا پینا، صرف فن کی تلاش میں رہنا، ڈیزائرز اور پلیجرز کو دیکھتے رہنا اور صرف لانگ ٹرم پلاننگز ہی کرنا رہ گیا ہے، یا ہم اپنے مقصد پر فوکسڈ ہیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی تھی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول الله معلمنا